عورت وہ ہے جو شوہر کا دل خوش کرے. بہترین عورت وہ ہے جو اپنی باتوں سے، بلکہ اسلام جھوٹ بولنے والے پہ لعنت کی بات کرتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. لیکن میاں بیوی کے تعلقات اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ فرمایا گیا اگر شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے، اور اگر بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے شوہر بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اگر بیوی نے کہا کہ ذرا آتے آتے یہ لیتے آنا، اور آپ لانا بھول گئے، نہیں لا سکے، اس نے کہا کہ آپ لائے نہیں، تب آپ یہ کہنے کی بجائے کہ تمہارا نوکر ہوں، تمہارے باپ کا نوکر ہوں، کیوں لاؤں، کیا کروں، دکان بند ہو گئی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہو گے تو جھگڑا ہوگا. یہ کیوں نہیں بول دیتے، معاف کر دیجئے، کل لے آئیں گے انشاءاللہ، آج ذہن سے نکل گیا، یا نہیں لانے تو گئے تھے. اس لیے کہ منانے کے لیے جب جھوٹ بولنے کی اجازت تھی اتنی دیر کے لیے دے دی گئی. لانے کے لیے گئے تھے لیکن بھیڑ بہت تھی اس لیے لا نہ سکے، یا ختم ہو گیا اس لیے لا نہ سکے، تو کیا بات ہو، کیا بات ہو. اب میرے نبی نے تو اپنی ازواج کو منانے کے لیے کیسی پیاری پیاری سنتیں عطا کی ہے. جب اما جان عائشہ صدیقہ ناراض ہو کے حضور سے بیٹھ جاتی، اچھا جس دن ہماری بیوی ناراض ہو کر کے بیٹھے تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ یہی کریں، غرض تو انہی کو ہے، بات یہ شروع، ہم تو ترم کھائیں، ہم تو بات نہیں شروع کر سکتے، ہم تو نہیں منا سکتے، اسے منانا چاہیے، ہم نہیں منائیں گے. یاد رکھیں منانے والے ہمیشہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، ناراض ہونے والوں کا ظرف کم ہوتا ہے، منانے والوں کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے. اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ سب کو زندگی میں کبھی ناراض ہونے والے نہ بننا، ہمیشہ منانے والے بننا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ناراض ہو کے بیٹھ جانا نہیں بلکہ منانا حضور کی سنت ہے. روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں. اور یاد رکھنا روٹنے میں وہ مزے نہیں آتے جو منانے میں مزے آتے ہیں. اس لیے کہ روٹنے والا جب کسی منانے والے سے مان جاتا ہے تو ساری زندگی اپنے روٹنے پر شرمندہ رہتا ہے، لیکن منانے والا جب کسی کو منا لیتا ہے تو ساری زندگی اپنے منانے پر وہ فخر کرتا ہے. اس لیے منانے والے بنے، روٹنے والے نہ بنے. اس لیے میاں بیوی کے لیے نہیں کہتا ہوں، دوستوں کی محفل میں بھی ایسے بنے کہ آپ منانے والے ہو، آپ روٹنے والے نہ ہو. محلے میں بھی آپ ایسے بنے کہ منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو. رشتہ داروں بھی ایسے بنے منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو. اس لیے کہ منانے والا بہرحال جھکا ہوتا، منانے والا بہرحال اٹھا ہوتا ہے اور روٹنے والا بہرحال جھکا ہوتا ہے. تو اما جان عائشہ صدیقہ کبھی کبھی حضور سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی نا. وہ امام الانبیاء جس کے بارے میں خدا کہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کریں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور علیہ السلام کیا کرتے پتہ ہے؟ جب اما جان عائشہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تو حضور علیہ السلام ان کی کان کی یہ لو پکڑتے، اور کان کی لو پکڑ کر اس کو ہلکا سا دباتے اور دبا کر کہتے اے ننی منی عائشہ. تو جیسی میرے آقا فرماتے نا اے ننی منی عائشہ، اما عائشہ ہنس دیتی اور اس کے بعد پھر بات شروع ہو جاتی. اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کے گھر میں بھی کبھی کبھی ناراضگی کا ماحول اور تھوڑا سا محبت میں جھگڑے کا ماحول ہو جاتا. کچھ لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں سید صاحب میری بیوی مجھ سے لڑتی بہت ہے. میں نے کہا کس کی نہیں لڑتی ہے؟ جب حضور کی ازواج مطہرات حضور سے لڑتی تھی اور حضور ان کو حق دیتے تھے لڑنے، اگر آپ سے لڑ رہی ہے تو آپ کون ترم کھاؤ. لیکن یاد رکھیں مرد ہوتا ہے. اور ایک بات آپ سے کہوں یار، لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا، لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا. قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر. کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے استاد اور شاگرد کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا اگر شریف ہے تو. اس لیے کہ بادشاہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے سپاہی سے لڑنا، استاد اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے شاگرد سے لڑنا، اور اسی طریقے سے سیٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے مزدور سے لڑنا. جب عورت محکوم ہے اور آپ حاکم ہے تو اگر محکوم لڑنے پر آمادہ ہے تو آپ نے فریق نہیں بننا بلکہ آپ نے تو شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے. ازواج مطہرات حضور سے لڑ رہی، حضور نے جواب نہیں دیا، حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور ان کو منا رہے ہیں. تو یاد رکھیں. لیکن کچھ لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ کے یہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ حضرت میرے یہاں تو بیوی سے جھگڑا نہیں ہوتا. میں نے کہا اچھا، بڑے سچے ہیں آپ.
बहुत सच्चे हैं आप, और मेरी बीवी से मेरा झगड़ा नहीं होता। हमने कहा जब रसूलुल्लाह के घर में होता तो तेरे घर में नहीं होता। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे यहाँ होता ही नहीं। कल अच्छी बात है, अल्लाह करे ना होता हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। मुझे यकीन नहीं आता, इसलिए यकीन नहीं आता कि हुजूर तो सब कुछ अता करते थे। पता है अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी सी रिवायत याद आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक बंदे का तस्करा किया, एक बंदे का तस्करा, बल्कि वो तस्करा हुजूर अलैहिस्सलाम अम्मा आयशा के पास कर रहे हैं कि एक शख्स था, उसकी बहुत गरीब घराने में शादी हो गई, उसकी बीवी दुबली पतली थी, उसने खूब खिलाया, खूब प्यार दिया, खूब कपड़े पहनाए, और वो औरत औरतों में कहती थी कि मेरा शौहर मुझे जितना प्यार देता है उतना किसी का शौहर किसी को प्यार नहीं देता। तो जब उस औरत ने ये बात कही तो सबने तस्दीक की। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ये बात कह चुके तो अम्मा आयशा ने हुजूर की तरफ देखा, कहा वो जो फुला था ना फुला, वो अपनी बीवी को जितना प्यार देता था आयशा उससे ज्यादा प्यार हम तुम्हें देते हैं, और मैं उसी की तरह तुम्हारे लिए हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका से कभी शेर भी सुना करते थे, और अम्मा आयशा सिद्दीका को कभी जाहिलियत के जमाने की कोई बात बताकर उनको हंसाया भी करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की घरेलू जिंदगी ये